اللہ الرحمن الرحیم. آزاد کشمیر پالیٹکس جرائد کے پروگرام سے فیس بک لائیو پر آج اسلم آزاد آپ سب ناظرین کو السلام علیکم کہتا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ کی گفتگو ہونے کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی میں آپ سے چودھری محمد یاسین صاحب، سابق کشمیر بینک کے سابق ایم پی جناب ممتاز علی خان صاحب، پیپل کے سابق کمشنر منگلا انگور راجہ رفیق نیئر صاحب، نبیم صاحب کہاں سے، نائم چودھری صاحب، وہ ہوسٹ ہیں صاحب بھی تھوڑی دیر میں شامل گفتگو ہوں گے. یہ لائیو اس لیے اب سروس پرابلم ہے. سروس ٹھیک ہے. آج صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو آئیے. نائم چودھری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ پہلا کوشچن چودھری محمد یاسین صاحب کریں تو اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا. نائم چودھری صاحب آپ کی آواز نہیں آ چلو میں شروع کرتا ہوں. یاسین صاحب ویلکم ان دا پروگرام. آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کرونا کے حوالے سے جو معاملات ہوئے ہیں، جو حکومت آزاد کشمیر کے انتظامات ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایز اے اپوزیشن لیڈر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کرونا کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے جس طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں حفاظتی تدابیر کے حوالے سے، اس پہ ہیلو جی آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی جی جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ آزاد کشمیر کے اندر جس طریقے سے اقدامات کیے گئے ہیں حفاظتی تدابیر کے حوالے سے، تو اس پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہی پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے اچھا سٹیپ لیا، اور انہوں نے آزاد کشمیر کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس میں اعتماد میں لیا، اور تمام سیاسی جماعتوں نے ان سے جو ہے وہ مکمل تعاون کا جو ہے وہ وعدہ کیا تھا. اور اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک جو ہے وہ کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے. پازیٹیو کیس کافی آئے ہیں، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کیجولٹی نہیں آئی ہے. اور یہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ جو وہاں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے، جس طریقے سے سندھ حکومت نے جو ہے وہاں کیا، اسی طریقے سے دیگر صوبوں میں اور وفاق میں بھی ہونا چاہیے. لیکن یہاں اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے وفاقی حکومت کا. تو آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تک جو حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں حفاظتی تدابیر کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے. کے حوالے سے اوورسیز کے لوگوں کو بہت زیادہ شکایات ہیں. اوورسیز کے حوالے سے میں نے بڑا واضح کہا تھا، اس پہ حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اوورسیز جو کشمیریز ہیں ان کو جو آنا چاہ رہے ہیں ان کو ہمیں موسٹ ویلکم کہنا چاہیے، اور ان کے لیے جو ہے وہ کشمیر ہاؤس، ہمارے پاس ایک اچھا ریسٹ ہاؤس یہاں موجود ہے وفاق کے اندر، اس کو جو ہے وہ کھول دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو اچھے اس وقت ہوٹلز جو ہیں وہ تقریباً بند ہیں، تو کسی ہوٹل کو ہائر کر لیا جائے اور وہاں لوگوں کو جو ہے وہ پوری عزت و احترام کے ساتھ تمام تر سہولیات کے ساتھ جو ہے وہ ان کو کوارنٹائن کیا جائے. یہ میں نے حکومت سے تاجر حضرات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جس طریقے سے مغرب میں جو ہے وہ برطانیہ میں یا جرمنی میں یا باقی دیگر جو یورپین ممالک ہیں یا امریکہ میں جو ہے وہ ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے، اس طریقے سے انہیں بھی ریلیف پیکج دیا جانا چاہیے. بجلی کے بل جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مؤخر کیا جائے 3-4 ماہ کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس حکومت نے اس پہ عمل درآمد بھی کیا کہ 3 ماہ کے لیے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیے، اور 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ بجلی کے جو بل ہوں گے وہ انہوں نے انسٹالمنٹس کی شکل میں جو ہے وہ لوگوں کو پے کرنا پڑے گا. آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی تمام مہمانوں کو میرا سلام.
میرا سوال چودھری یاسین صاحب سے ہے کہ میں ایک طرف تو گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے تمام پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بلایا، لیکن آپ لوگوں کی بھی یہ خوشائند تھی کشمیر کے لوگوں کے لیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے، پارلیمانی پارٹیوں نے وہاں پہ شرکت کی اور اپنی تجاویز سے گورنمنٹ کو نوازا، جس کی وجہ سے آج کشمیر میں الحمدللہ ہم کسی حد تک کرونا کو کنٹرول کر چکے ہیں۔ لیکن جہاں تک اوورسیز کا مسئلہ ہے، آپ چونکہ خود بھی ایک اوورسیز رہے ہیں، تو کشمیر کے اوورسیز کے لیے آج تک اسمبلی کے اندر کوئی ایسی ریزولوشن نہیں پاس ہوئی جس کی بنا پہ ہم کہہ سکیں کہ اوورسیز کو ہمیشہ پریفر کیا گیا ہے، ان کی جو معیشت میں جو ان کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ واقعی صحیح صورت میں ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے کچھ کیا ہے۔ آپ چونکہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ حکومتی پارٹی کے بینچز میں بھی رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی سنگل فنگر ٹپ پہ آپ کوئی شخص بھی نہیں بتا سکتا کہ ہم نے اوورسیز کے لیے یہ سٹیپ اٹھایا جس کی وجہ سے ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دور حکومت تھا پچھلا، اس میں ہم نے ایک اوورسیز وزارت باقاعدہ جو ہے وہ کریٹ کی تھی، اور اسلام آباد میں کشمیر ہاؤس میں باقاعدہ ایک آفس جو ہے وہ بنایا تھا، جہاں یہ طے ہوا تھا کہ یہاں جتنے بھی اوورسیز ہمارے کشمیری تارکین وطن ہیں جن کے یہاں کوئی مسائل ہیں، وہ اپنی شکایات جو ہے وہ اپنی کمپلینٹ جو ہے وہاں درج کرائیں، اور ان کو جو ہے وہ ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ ان کے جو مسائل ہیں، یہاں زیادہ تر لوگوں کے مسائل جو میرپور میں ایم ڈی اے کے متعلق تھے، لیکن اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت نے اس کو پھر جاری نہیں رکھا، اس کو بند کر دیا۔ اور میں نیکسٹ جو اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں یہ اس پر بات کروں گا کہ وہ اس کو بحال کیا جائے۔ اور اوورسیز کشمیری جو ہیں جی، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا وہ ہمارے سفیر ہیں، جس طریقے سے آپ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے وہاں ہمارے کشمیری تارکین وطن جو ہے وہ وہاں مسئلہ کشمیر کو پولیٹیسائز کرتے ہیں، انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اوورسیز کشمیریوں کو، اور حکومت آزاد کشمیر سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ترجیح بنیادوں پہ حل کیے جائے۔ فی الحال تو اب کرونا جیسی ایک بہت ہی موذی اور خطرناک بیماری سے جو ہے وہ نمبردار ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ہمیں تمام تر توجہ جو ہے وہ حفاظتی تدابیر کی طرف دینی چاہیے۔ تو یہ کرونا سے جب سرخرو ہوں گے تو انشاءاللہ باقی سارے جو مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیں گے، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی قدرتی آفات اور اس طرح کے جو آزمائشیں ہیں وہ ہم پہ پہلے بھی مسلمانوں پہ آتی رہی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ دعا گو رہنا چاہیے۔ اور بالخصوص یہ جو مبارک مہینہ ہے رمضان شریف کا، اس میں جو ہے وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ، اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اس سے کرونا وائرس جو ہے اسے اللہ تعالیٰ ہمیں سرخور فرمائے، اس سے نجات فرمائے۔ جی صاحب، آپ لاسٹ پروگرام میں پروگرام ہمارے بہت عزیز دوست چلے گئے، جن میں خواجہ آپ کے بہت اچھے دوست تھے۔ اس موقع کی حفاظت سے یہ مناسب سمجھوں گا کہ آپ چند الفاظ ان کے بارے میں۔ مجھے انتہائی دکھ اور افسوس ہے اور صدمہ ہے کہ ہمارے 2-3 ذاتی دوست جو ہیں، جن میں خواجہ مامون حسین دیو صاحب جو ہیں وہ برمنگھم سے، وہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہم سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس کے علاوہ چودھری جاوید صاحب تھے اوورسیز ایکسپریس کے، وہ بھی جو ہے وہ جوانی میں، ان کی ساری عمر جو ہے وہ 47 سال تھی، 47 سال، اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ اور ایک اور ہمارے دوست جو ہیں وہ کنڈور ڈڈیال کے ہیں، کمنٹری میں بیرسٹر شبیر صاحب، وہ بھی he was also 55 years of age، وہ بھی اس کی وجہ سے چلے گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھے ہمارے ساتھی تھے، دوست تھے، اور ان کے جانے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ تو میری یہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ان کو کربر ویسے بھی وہ چونکہ شہداء کا درجہ ان کو حاصل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کربر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی کمی جو ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدمہ جو ہے یہ ایسا صدمہ ہے جو ہمیشہ جو ہے زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارے ایک عزیز تھے جی چودھری شہزاد سسرال سے
काफी थे, वो अल्लाह को प्यार। جی جی ہاں، جو شہزاد جو کل ہاں جی، وہ ان کا بھی جو علی شان کے بھتیجے ہیں، وہ بھی وہ میرے بہت قریبی عزیز تھے، وہ بھی کل جو ہے ان کی جوانی میں میرا خیال ہے ہی واز ہارڈلی 40. تو اس طرح بہت سارے ایسے دوست جو ہیں وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کرے تو انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. آمین. بھائی کرتے ہیں اللہ سوال کو سمجھ میں تاریخ آزادی کے بڑے لیڈر امان اللہ خان، ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے ساری زندگی جدوجہد آزادی میں گزاری. آج ان کی وفات انہوں نے عقیدت پیش کرتے ہیں. میں مرزا میں تھا اس وقت، وہ لندن میں رہتے تھے. یہاں برطانیہ میں بڑی کمپین تاریخ آزادی کے لیے تھی. عظمت خان میرے ساتھ وہاں پڑھتے تھے، میں کام کرتا تھا، لیکن ہماری ہماری آپس میں ہوتی تھی. اس میں کام کی حوالے سے ہم امان اللہ خان کو بھی عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ ان کو چلے گئے کے پاس آتے ہیں. کشمیر بینک کے سابق کیپٹن محمد سرفراز خان مقبول کے بھائی ممتاز علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ میر کی کیا صورتحال ہے. ممتاز علی خان صاحب. ممتاز صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. انہوں نے وہ بند کیا ہوا ہے. میوٹ کو آپ کریں. چلو وہ تھوڑی دیر میں آتے ہیں، میں چلتا ہوں. فکری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. میوٹ ہو کتنے میوٹ کی آف کرتے ہیں. ہاں جی ہو گیا ہو گیا تھا لیکن دوبارہ پھر خراب ہو گیا. ممتاز صاحب کو کہیں کہ میوٹ پر آف کریں. کر لیتے نہیں، شیر عالم صاحب آ گئے ہیں جناب، ان سے سوال کر لیں. جی آواز آ رہی ہے جناب؟ ڈڈیال کے بارے میں ہمیں بتائیں. آواز آ رہی تو کوئی جس طرح کوئی سمجھ اس نے بتا. چلو ڈڈیال کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ریاست انداز میں کیسے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ لوگوں کے پاس پیسہ اور بھی بہت ہے، لیکن آپ نے 65-70 لاکھ جو ہے نا غریبوں کے راشن میں دیا اور بغیر کسی نبوت و نمائش کے دیا. اس سے پہلے بھی آپ 2 کروڑ کی اسکیمیں پانی کے سلسلے میں ڈڈیال کو دے چکے ہیں. یہ آپ کا جگر ہے، ورنہ پیسے والے پیسہ سنبھال کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. تو ڈڈیال کی صورت حال کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ کیا صورت حال ہے؟ جی علی صاحب، بھائی صاحب کو کہیں کہ وہ ڈڈیال کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ حاجی صاحب، الرحمن الرحیم. اصل بات جو صاحب ڈڈیال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کرونا میں ڈڈیال کی کیا سچویشن ہے اس ٹائم. آزاد کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو ڈڈیال کے حالات بہت ہی اچھے ہیں، کیونکہ یہاں کمائی کا مسئلہ ہے. کنٹرول جس انداز میں کیا ہے یہاں کی انتظامیہ نے، وہ بہت ہی اچھا انتظام کیا ہوا ہے، خاص کر اس وجہ سے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کے حالات بہت ہی اچھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہاں پر انتظامیہ نے جس طرح انتظام کیا ہوا ہے اس طرح اس کا بڑا اثر پڑا ہے کہ اس لحاظ سے وہ اتنے کیسز یہاں پر نہیں نکلے. 1-2 نکلے تھے، وہ بھی کلیئر ہو گئے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ڈڈیال کے حالات بہت ہی اچھے ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ اچھے رہیں گے جس طرح یہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. امید ہے نہیں، آواز مجھے نہیں ان کی آ رہی. اچھا آپ آواز آ رہی ہے؟ باقی کا یہ چودھری صاحب نے جو عرض کیا یہ تو کسی پر آسان نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں بول دیا کہ 2 اس میں سے جو میں نے تجھے دیا یہ کسی پر آسان نہیں ہے. اللہ کے نام کا دینا، یہ وہ غریب کی مدد کرنا، یہ تو اخلاقی ہمارا فرض بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے. اس کے مطابق کر رہے ہیں ڈڈیال کے لوگ جو کچھ ان سے ممکن ہو سکتا ہے.
वालेकुम सलाम, आवाज आ रही तुसानी? मुमताज साहब कितों बुलाओ? हाँ आवाज नहीं है कोई। मुमताज साहब आवाज आ रही तुसा की? नहीं उन्होंने आवाज को नहीं। अच्छा बताओ हाजी साहब क्या सिचुएशन है आजाद कश्मीर में इस समय? मौसम आजाद कश्मीर की सिचुएशन बानिस्बत पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी, अल्लाह ने फजल व करम नाल इत्ता इंतजामिया दा इंतजाम किया। बिलखसूस आजाद कश्मीर ने वजीर आजम ने जेड़ियां लोगों ने साहबी सख्तियां या सख्तियां नहीं बल्कि कौम की बचाने वास्ते जो कुछ कर रहे बहुत अच्छा है। मैं उन्होंने पूरी तायद करना, बल्कि इस में ज्यादा उन्होंने करनी चाहिए, क्योंकि कौम की मुल्क की बचाना आवाम अगर बचसी तो आगे कम से दिन मुश्किल जरूर आमने जिंदगी बिच, मगर अगर जिंदगी में है तो फिर बंदा कर सकना जो कुछ कर रहा आजाद कश्मीर हुकूमत बिलखसूस वजीर आजम आजाद कश्मीर जिस अंदाज ने इसकी कर रहे वो आवाम और कौम वास्ते बहुत ही अच्छा है। अल्लाह तबारक तआला उन्हें तौफीक दे, इस बीमारी को अल्लाह महफूज रखे। आजाद कश्मीर ने लोगों ने बिलखसूस पूरी दुनिया ने की, खासकर इंग्लैंड ने भी जो कुछ भी मातमा वगैरह हो रही है, लोगों की डेथ हो रही है, अफसोस है सख्त। अल्लाह तबारक तआला उनकी जन्नत विच आला मकाम अता फरमाए। मगर यह किसी में एहतियात बहुत जरूरी है। एहतियात जी है ये बीमारी ना जो इलाज है असल में लोगों की एहतियात करनी चाहिए, इसने भी माइंड नहीं करना चाहिए ना। डडियाल ने हालात बहुत ही अच्छे, अल्लाह ने फजल व करम नाल इंतजामिया ने जो इंतजाम किया बहुत अच्छा किया और बड़ी मेहनत कर रही इस बीच। बहुत अच्छा। मुमताज साहब आवाज नहीं है कोई? मुमताज साहब में बड़ा प्रॉब्लम है जी, आवाज नहीं है की। मुमताज साहब ने आवाज को नहीं, असल बात है। चलो दोबारा मतलब ट्राई करने का आवाज आई जाए जरा। तो मौसम किस तरह गर्मी है? मेरा आवाज अगर आजाद कश्मीर ने लोगों की पहुंच रहा तो मैं अपील कर सके जिस तरह हुकूमत कर रही उसने भी पाबंदियां लगा रही उसने पर कि जायज लोगों की बचाने वास्ते कर रही। जी जी ए पीआईए ने जो कोई झगड़ा पे लोगों की तंग करने इसके बारे में क्या गल करने भाई साहब? जो साहब सुनो कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है। मैं कहा पीआईए ने जो सीजनल रद्द अमल है इसने क्या हालात हैं सुने? जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज साहब। मगर सुन आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं, सुन सवाल ना नहीं पता चल रहा क्या फरमा रहे हो। एक मिनट में करना कोशिश। मेरा ओवरसीज ने ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਪੀਆਈਏ ਦਾ ਅਸਲ ਇਹ ਕਿ ओवरसी ने बारे ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮगर ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ बीमारी है फैली भी इंग्लैंड भी लोग अगर ओवरसी ने इतना लोग अच्छे न तो उसने भी एक बीमारी ज्यादा उसे जिस तरह कंट्रोल कर रही हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत आजाद कश्मीर उसने भी जिन्होंने असें सपोर्ट करनी चाहिए ना कि इसकी मुखालफत करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी रियासी की थी, ये बहुत बड़ी रियासी की थी कि इसने पर एक्शन ले सा अल्लाह ने फजल करम ना इसने खिलाफ तारीख चला सा वो जिन्हों लोगों ने नुकसान है उस नुकसान की नहीं पूरा करना पे ये बहुत बड़ी रियासी है, इसमें कोई शक नहीं। इन्ना साड़ी मजबूरी को गलत जरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही और मी पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान और गवर्नमेंट आजाद कश्मीर भी इस गल भी सारी सपोर्ट कर सी और हमायत कर सी क्योंकि सारे मुतालबा जायज है और अस जायज इसने ऊपर इतराज कर रहे हैं। सब आवाज अच्छी है कोई नहीं पीआई ने जो कुछ भी किया गलत किया, इस तरह इसने करना चाहिए। मुमताज साहब की आवाज नहीं आनी, आवाज नहीं। खासकर जिन्होंने लोगों को टिकट मौजूद से उन्होंने भी दसिया गया कि इन्हें टिकटा पर जाई सकने नए टिकट लियो और नए टिकटा की जी कीमत कदर उन्होंने किराया रखा आसमान नाल गल्लां कर रहा सी। सिस्टम कोई प्रॉब्लम है जी नईम साहब? मुमताज साहब इस आवाज नहीं अच्छी, हाजी साहब की थोड़ी बहुत अच्छी है। मुमताज साहब ने बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। नाइम साहब कोई हाजी साहब को क्वेश्चन? हाजी साहब हाँ जी हाजी साहब क्या समझते हो कि हुकूमत अपने थोड़े इलाके जी जी थोड़ा आवाज आ रही है मैनू। हाजी साहब मेरा सवाल है कि डडियाल दे एरिया डडियाल और थोड़े एरिया सारे
किसानी आवाज नहीं आ रही। अगर मेरी लोगों का आवाज क्या आ रही ख्याल है तो कि मैं खास उम्मती कर ये परफॉर्मेंस कहता तो खुश हैं या नहीं? विच जो कुछ भी पाबंदियां लगाइयां जा रही हैं आवाम की बुरा नहीं इसलिए बनाना चाहिए ना कि आवाम की बचान वास्ते गवर्नमेंट आजाद कश्मीर कर रही ताकि बीमारी को बचन। मैं आज भी डडियाल ने भी एसी साहब ने दफ्तर मौजूद सा कि जिन्ना बातों पर इतराज कर रहे थे एसी साहब वो लोगों ने मफाद भी सी बातों मगर कि लोग बनानी साडा काम नहीं होया ते उन्हां लोकां दी है कि गलत सोच है। आवाम की बचान वास्ते अगर पाबंदियां लग रही हैं तो उस तरह अगर कर रहे तो असा की हुकूमत ना साथ देना चाहिए ना कि मुखालफत करनी चाहिए। आपने किसी जाती मफाद की मद्देनजर रखी तो मुखालफत नहीं करनी चाहिए। असा की सपोर्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट आजाद कश्मीर ने जिस तरह वो पाबंदियां लगा रहे आवाम की बचान वास्ते कर रहे है। खासकर मैं देखिया डडियाल ने भी पूरे आजाद कश्मीर भी ऐसा उसी के पास मुमताज साहब आवाज आ रही है? आवाज नहीं सब आपको आवाज आ रही है? मुमताज साहब ने आवाज नहीं आ रही। ये सिस्टम ठीक नहीं हुई है। तो मौसम को ज्यादा गर्मी है या सर्दी है? नहीं मौसम ठीक है अल्लाह ने फजल करूँ ना मौसम ठीक ही है ना गर्मी ना सर्दी। ठीक 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 ठीक। हाँ जी मुमताज साहब नहीं मुमताज साहब की आवाज नहीं है। मुमताज साहब आवाज आ रही नहीं वो भी नहीं साहब तो वो भी नहीं मतलब आवाज आई थी बड़ा प्रॉब्लम हुआ। असल है कि इंटरनेट प्रॉब्लम है काफी सारे। हाँ ये प्रॉब्लम हो सकना है। कल तो बटन म्यूट सी वो ठीक की मतलब आज तक नहीं सी बटन म्यूट हुआ तो समझ लगी जाती है वो बटन म्यूट है। क्या हालात है यूके ने हालात बस ही 800 के करीब डेली मवात होंगी अल्लाह ही रहमो करम करे जानो। अल्लाह तबारक तआला अपना फजल करम ना उन्होंने लोगों महफूज रखा मगर यह कि एहतियात जी बड़ी जरूरी है। एहतियात करनी चाहिए जिस तरह के गवर्नमेंट आखनी असा की अंदर ही रहना चाहिए ना। यही गल है लॉकडाउन रहना चाहिए जी। इतने हालात है कि बाज़ लोग जिन्हें महसूस करने गल की कि इतनी पाबंदी क्यों लगाई जा रही पाबंदी लोगों ने जाना की बचाने वास्ते लगाई जा रही जी जायज है। सब आए को पता नहीं मुबादश नहीं है कोई नहीं। बैठ लग गए मुमताज साहब बिल्कुल गायब है कोई आवाज नहीं आवाज नहीं है क्या गल है कोई सिस्टम ही खराब है या क्या गल है कोई टेलीफोन करो। चलो ठीक है जी फिर फिक्रिया साहब की नहीं आए थे आवाज ना दो वाला नहीं है शरीफ प्रोग्राम की इख्तिताम करने हैं। थैंक यू वेरी मच सारे दोस्तों। ठीक है अल्लाह हाफिज अल्लाह ताला से सलामत रखा है। दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इस बीमारी को सारे की महफूज रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी आजाद कश्मीर पॉलिटिक्स इन योर आइज सारे चैनल यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइब कर जितनी वीडियो साड़ी आए उसने चैनल मौजूद हैं लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर। थैंक यू वेरी मच।